والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محسن آل سنت قرۃ عیون الصلحاء حضرت اللہ مولانا قاری قربان علی صاحب سید اشرف کو عاشق رسالت مآب حافظ محمد حنیف صاحب انتہائی واجب التکریم برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ پاک نے مخلوقات میں انسان کو سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، اور انسان کو جو کچھ سکھایا ہے اس میں قرآن پاک سب سے افضل چیز ہے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن سب سے افضل کلام ہے اور انسان سب سے افضل مخلوق ہے۔ جب افضل مخلوق افضل کلام سیکھنے سکھانے میں مصروف ہو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں حضور کی حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ نگاہ نبوت میں وہ لوگ بڑے خوبصورت ہیں، وہ لوگ بڑے چنگے ہیں، وہ لوگ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ درس قرآن پاک کی یہ محفل ایک کوشش ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس مسجد میں تسلسل کے ساتھ ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سورہ آل عمران کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں عیسائیوں اور یہودیوں کی خواہش، ان کا رویہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس میں اس دور کے اہل کتاب کا واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن بالعموم اس دور میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا جو رویہ ہے وہ اسی کے مطابق ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر، ان تین جلیل القدر صحابیوں کے پاس یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور انہوں نے کوشش کی کہ انہیں دین سے پھیر دیں۔
لیکن ناکام ہوئے. انہیں نہیں پتا تھا کہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا اور پکا رنگ عشق محمد والا چڑھدا پھر نہ لیندا. وہ مایوس ہو کے گئے. تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اہل کتاب تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں. یعنی کوشش تمہیں گمراہ کرنے کی کر رہے ہیں، تو یہ کوشش کا وبال الٹا ان پر ہی پڑے گا کہ انہیں دگنا عذاب ہوگا. ایک تو وہ پہلے گمراہ تھے، دوسرا تم میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کی تو انہیں دگنا عذاب ہوگا. وما یشکرون، اور اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے. شعور بہت بڑی دولت ہے. وہ گمراہ بھی ہیں اور آگے دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو. یعنی تورات میں اور انجیل میں حضور کی شانیں موجود ہیں، تمہیں ان کا پتہ ہے، پھر تم کفر کیوں کرتے ہو؟ یعنی جان بوجھ کے صرف حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے حسد کرتے ہوئے تم حق کو ٹھکراتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو. تورات میں اور انجیل میں تم نے حضور کی نشانیاں پڑھی ہیں، پھر بھی تم کفر کر رہے ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل سے ملاتے ہو. وتکتمون الحق، اور حق کیوں چھپاتے ہو. وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں خبر ہے. التباس کہتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا اور باطل کو اپنا لینا اور حق کو چھپا دینا. تو وہ اس انداز میں بات کرتے تھے کہ باطل غالب آ رہا ہے، باطل پھیل رہا ہے اور حق کو وہ چھپا رہے تھے، یعنی منافقت سے کام لے رہے تھے. ایک طریقہ انہوں نے یہ سوچا مسلمانوں کو پھیرنے کا کہ چلو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور چند دن مسلمان رہ کے پھر ہم اسلام سے پھر جائیں گے. تو ہمیں دیکھتے ہوئے پھر جو پہلے سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں وہ بھی پھر جائیں گے، انہیں بھی جرت ہو جائے گی اسلام کو چھوڑنے کی. پہلے تو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان، ان سے کہا، ان سے بات چیت کے ذریعے انہیں دین سے پھیرنا چاہا، لیکن صحابہ نہیں پھرے. تو اب انہوں نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ صبح کے وقت ہم خود ان کے ساتھ مل کے کلمہ پڑھ لیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور شام کے وقت ہم پھر مرتد ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں. تو ہماری اس جرت کو دیکھ کے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، پہلے اپنایا پھر چھوڑ دیا، تو جو صحابہ ہیں وہ بھی پھر اسلام کو چھوڑنے کی طرف راغب ہو جائیں گے. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ. اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اترا ہے اسے صبح کے وقت مان لو اور شام کو اس کے منکر ہو جاؤ. لعلہم یرجعون، شاید وہ بھی پھر جائیں. یعنی ہمارے اس عمل کو دیکھ کر شاید مسلمان بھی اسلام کو چھوڑ دیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ ایمان لانا مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیروکار ہو. یعنی تم عیسائی ہو تو عیسائیت پر ایمان لانا، یہودی ہو یہودیت پر ایمان لانا، جو ہمارے دین کی پیروی کرتا ہے اس کو ماننا، مسلمانوں کو نہ ماننا. یہ ان یہودیوں نے کہا. اب
آگے اللہ کریم اپنے محبوب سے فرما رہے قل، محبوب فرما دیجئے ان الہدا ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہدایت ہے، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت عطا فرمائے۔ این یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اللہ ہی کی ہدایت ہدایت ہے، اس کا کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا، یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس۔ کوئی اس ہدایت کو مانے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر کسی کے پاس ہدایت آئی اور اس نے ہدایت کو ٹھکرایا تو رب کی بارگاہ میں پھر وہ جو ہدایت کو ٹھکرا رہا ہے وہ نعمت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے جواب دہ ہوگا۔ اللہ نے اس کو نعمت عطا کی اور اس نے نعمت کی ناقدری کی ہے۔ اب اگلا جو حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اس میں کئی موضوعات ہیں۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ فرما دو کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے اسے عطا کرے۔ یہودی کہتے تھے کہ تم یہودیوں کو ہی ماننا، یہودیت کے باہر کسی کو نہ ماننا۔ عیسائی کہتے تھے عیسائیت کو ماننا، باہر نہ کسی کو ماننا۔ تو ایک تو فرمایا کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس پر چاہے اس کو فضل عطا کرے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، آپ فرما دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فضل یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ آخری نبی ہمارے قبیلے میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں آئیں گے، جبکہ آخری نبی آگے بنی اسماعیل میں۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دو بھائی تھے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی پیدا ہوا۔ کچھ عرصہ پہلے مصر میں ایک مناظرہ ہوا۔ مصر کے ایک عالم تھے، ان سے کچھ یہودیوں نے سوال کیے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے ہیں، 12,000 سے زیادہ نبی آئے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بنی اسرائیل کی شان زیادہ ہے کیونکہ ان میں نبی زیادہ آئے ہیں، اور بنی اسماعیل میں ایک نبی آئے ہیں، لہذا ان کی نسبت بنی اسرائیل کی شان زیادہ ہے کہ ان میں نبی زیادہ آئے ہیں۔ تو اس وقت اس مصری عالم نے جواب دیا، انہوں نے کہا ڈاکٹروں کی ٹیمیں وہاں بھیجی جاتی ہیں جہاں بیمار زیادہ ہوں، چونکہ بنی اسرائیل میں بیماریاں زیادہ تھی اس لیے وہاں نبی زیادہ بھیجے گئے۔ تو اس فی البدی جواب کو سن کے ان یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ چند اور بھی سوال ہوئے اور انہوں نے اسی طرح فی البدی جواب دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسلام کی سچائی پر کوئی دلیل لائیں، تو اس مصری عالم نے کہا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم تمہیں زمین میں یہودیوں کو بکھیریں گے، اور آخری دور میں قرب قیامت میں پھر تمہیں ہم
یہاں قدس میں اکٹھا کریں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم فلسطین میں اکٹھے ہو گئے ہو، تو اس سے قرآن پر ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو اللہ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ آخری دور میں یہودی وہاں اکٹھے ہوں گے۔ تو ان یہودی علماء نے کہا کہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس مصری عالم نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودن عورت نے رسول اللہ کی دعوت کی تھی، تو گوشت میں زہر ملا دیا تھا۔ جب رسول اللہ نے وہ گوشت کا ٹکڑا اٹھایا ہے تو رکھ دیا واپس، اور فرمایا یہ گوشت کا ٹکڑا مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہے۔ اس مصری عالم نے کہا کہ اس واقعہ نے ہمیں بتا دیا ہے یہودیوں کی دعوت نہ قبول کرنا۔ حضور تو اللہ کے نبی تھے، گوشت کے ٹکڑے سے انہوں نے بات کر لی تھی، تو میں تو ان کا امتی ہوں، میں تو بات نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ واضح ہو گیا ہے اس واقعہ سے کہ یہودیوں کی دعوت نہ قبول کرنا۔ تو ایسے لوگ بھی اس امت میں عالم موجود رہے ہیں جنہوں نے اس دور کے اندر بھی یہودیوں کو علمی میدان میں لاجواب کیا ہے۔ تو فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے فضیلت عطا کرے۔ یہودی کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں نبی زیادہ آئے ہیں، لہذا بنی اسرائیل کی شان زیادہ ہے۔ تو اس مصری عالم نے کیا کہا کہ زیادہ ڈاکٹر کہاں جاتے ہیں؟ جہاں بیماریاں زیادہ ہوں وہاں ڈاکٹر زیادہ بھیجے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے 30 نبی ایک وقت میں شہید بھی کیے۔ اگر نبیوں کے قاتل ہیں تو وہ یہودی ہیں۔ یہ قرآن میں ہے کہ انہوں نے ناحق یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کیا۔ تو جو نبیوں کے قاتل ہیں وہ کتنے بڑے ظالم ہیں۔ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن یہ تو وہ قوم ہے جنہوں نے نبیوں پر تلوار چلائی، وہ شہید کیا جا رہا ہے۔ 20,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور عالم اسلام کوئی مضبوط آواز نہیں اٹھا سکا۔ ہمارے دل دھڑکتے ہیں اہل فلسطین کے ساتھ، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اہل فلسطین کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو معافی عطا فرمائے۔ اہل فلسطین کی قربانیاں یقیناً رنگ لائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کو آزادی عطا فرمائے، عزت اور وقار کی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے آقا کریم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کا مزار مدینہ شریف میں ہے۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، ان کا مزار مکے میں ہے، لیکن آپ کے پردادا جان حضرت ہاشم، ان کا مزار فلسطین میں ہے۔ حضور کے پردادا جان حضرت ہاشم، ان کا مزار غزہ میں ہے، جہاں اس وقت بمباری ہو رہی ہے، وہاں غزہ میں حضرت ہاشم کا مزار ہے، حضور کے پردادا جان کا مزار۔ تو اہل غزہ کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اس زمین کے ساتھ ہمارا بڑا ایمانی اور قلبی رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے۔ یہ ہماری نااتفاقی کی نحوست ہے کہ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہم کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بے شک تھوڑی تھی، لیکن اللہ نے ان کو رعب عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بڑے فتنوں نے سر اٹھایا، لیکن صرف 2.25 سالوں میں حضرت صدیق اکبر نے وہ سارے فتنے مٹا کے امت کو فتنوں سے نکال لیا۔ کتنے سالوں میں؟ 2.25 سالوں میں۔ حضرت صدیق اکبر نے ایسے فیصلے کیے
ایک طرف اٹلی کے روم کے عیسائیوں کا خطرہ تھا کہ وہ حملہ کریں گے، اور دوسری طرف جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، مسیلمہ کذاب، طلحہ صدی، سجا بنت حارث، اور تیسری طرف مانعین زکوٰۃ، چوتھی طرف مرتدین۔ کئی فتنے تھے جو اٹھے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے صرف 2.25 سالوں میں ان تمام فتنوں سے امت کو نکال لیا۔ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں ہے کہ قل ان الفضل بید اللہ، آپ فرما دیجئے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، بلکہ افضلیت عطا فرمائی ہے۔ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ حضور نے اپنا مسلح حضرت صدیق اکبر کو عطا کر دیا۔ بعض لوگ آج کے دور میں پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنا دیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ نے مل کر حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بنا دیا، تو مجھے بتائیں مسلح پہ کس نے کھڑا کیا؟ صحابہ نے مسلح پہ کھڑا کیا۔ رسول کے مسلح پر صحابہ نے نہیں حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا، خود رسول نے کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو قوتیں رکھی ہیں، ان میں قوت جاذبہ، چیزیں جذب کرنے کی قوت۔ ہم اپنے ماحول سے بہت ساری چیزیں اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ ہم پنجابی زبان بول لیتے ہیں، کیوں؟ ہمارے بچوں کو سکھانی نہیں پڑتی، وہ بچپن سے ہی بولتے ہیں، کیوں؟ معاشرے میں پنجابی زبان بولی جا رہی۔ تو انسان اپنے ماحول سے چیزیں جذب کرتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے قوت جاذبہ رکھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر نبی کو اللہ نے قوت مؤثرہ دے کر بھیجا ہے، اثر انداز ہونے کی قوت۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بڑی قوت حاصل ہے، قوت مؤثرہ، لیکن جو امت تھی ان کے پاس قوت جاذبہ نہیں ہے۔ ویسے قوت جاذبہ ان کے پاس تھی، پر انہوں نے وہ قوت جاذبہ برے کاموں کی طرف لگا دی، نیکی کے کاموں کو وہ اخذ نہیں کرتے۔ 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور صرف 86 بندوں نے کلمہ پڑھا۔ ہم ہر وقت اپنے ماحول سے کچھ نہ کچھ جذب کرتے ہیں۔ آپ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے، غیر محسوس طریقے سے اچھائی آپ کے اندر آ جائے گی۔ آپ برے لوگوں کے پاس بیٹھے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے اپنے ذہن میں برائی آ جائے گی، عادات بگڑ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ قوت جاذبہ رکھی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے دوستی اپنائیں، سوچ سمجھ کے ماحول اپنائیں۔ یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، عام طور پہ دیکھا گیا اس عمر کے بچے جہاں بیٹھے ہوں کھیلتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، لیکن یہ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور غور سے سن رہے ہیں۔ کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ ہم گراؤنڈ میں نہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ماحول ان پر اثر انداز ہوا۔ جو 15ویں صدی میں مسجد کے اندر بیٹھے، اس دور میں بیٹھے، ان پر تو مسجد کا ماحول اثر کرتا ہے، تو جو رسول اللہ کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھتے رہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس دل نے اللہ کا قرآن اپنے اندر جذب کیا ہے، قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوا ہے، قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے۔ جس دل نے اللہ کا قرآن وصول کیا ہے، صحابہ نے اس دل کے سامنے اپنے دل کیے، اس دل سے فیض جذب کیا ہے۔ ہر صحابی قوت جاذبہ رکھتا تھا، جس سے اس نے حضور کی
پاکیزگیاں، حضور کی نورانیت اور روحانیت کا فیض اپنے اندر جذب کیا ہے، پر سب سے زیادہ قوت جاذبہ تھی تو حضرت صدیق اکبر کے اندر۔ سب سے زیادہ وہ جذب کرنے کی صلاحیت اور طاقت تھی تو حضرت صدیق اکبر کے اندر۔ حضرت داتا صاحب نے لکھا ان صفا صفات الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے اندر سے ساری علائشیں دور کر کے سینہ صاف کر کے حضور کے سینے کے سامنے رکھ دیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری سبب تو فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو انتہائی قرب نبوت حاصل ہے، انتہا درجے کا قرب۔ قرآن پاک میں کئی مقامات ایسے ہیں حضور کے ذکر کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کا ذکر ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچائی لے کے آئے اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی۔ سچائی لے کے کون آیا ہے؟ رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ والذی جاء بالصدق، اس سے حضور مراد ہے، وصدق بہ، اس سے حضرت صدیق اکبر۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر سے پہلے کسی نے مکے کے معاشرے میں کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ میں مانتا ہوں حضور اللہ کے رسول۔ ساری امت کا ماننا ایک طرف، صدیق اکبر کا ماننا ایک طرف۔ اس لیے کہ صدیق اکبر نے اس وقت کہا ہے میں تصدیق کرتا ہوں حضور نبی ہیں، جب کسی نے بھی مکے میں یہ اعلان نہیں کیا۔ کلمہ پڑھنے میں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ پہلے کلمہ پڑھ چکی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں مولا علی شیر خدا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ کلمہ پڑھ چکے ہیں، پر انہوں نے گھر کے اندر کلمہ پڑھا ہے، انفرادی طور پہ کلمہ پڑھا ہے، اعلان نہیں کیا۔ مکے کے معاشرے میں اگر حضور کی نبوت کا تصدیق کر کے اعلان کیا نا میں مانتا ہوں حضور اللہ کے نبی ہیں، تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے اعلان کیا۔ اس لیے وصدق بہ سے حضرت صدیق اکبر مراد ہے۔ قرآن نے اکٹھے ذکر کیا، پہلے حضور کا ذکر پھر حضرت صدیق اکبر کا ذکر۔ ایک اور آیت ہے جس میں اکٹھے ذکر ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یہ تاج ہے جو قرآن نے حضرت صدیق اکبر کو پہنا دیا۔ دو میں سے دوسرا، جیسے ایک کے بعد ہمیشہ دو آتا ہے، اس طرح نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں ہیں، نبی بھی صدیق بھی دونوں۔ رات بڑی سخت ہے، 8 قبیلوں کے جوان ننگی تلواریں لے کے آئے ہیں رسول اللہ کو شہید کرنے۔ اس خطرناک رات میں حضور نے اپنے بستر پہ حضور حیدر کرار کو لٹایا ہے، چادر دی ہے۔ حضور حیدر کرار رسول اللہ کی چادر لے کے بستر پہ لیٹ گئے ہیں۔ 8 ننگی تلواروں کے سائے میں جو بستر رسول پہ خطرناک رات میں بے خطر ہو کے سو جائے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ جو بستر رسول پہ مطمئن ہو کے لیٹ جائیں انہیں حیدر کرار کہتے ہیں، اور خطرناک رات میں جس کی گود میں سر رکھ کے خود رسول آرام فرما ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ رات خطرناک تھی پر صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے حضور آرام فرما ہو گئے، حضور مطمئن ہے صدیق اکبر کی گود میں۔ بعض اوقات ہم کسی کی وفا کا ذکر کرتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں، فلاں نے بڑی وفا کی ہے، شاگرد نے استاد سے بڑی وفا کی ہے۔ بعض لوگوں کی وفا بیان کرتے ہوئے ہم عش عش کر اٹھتے ہیں، حیران ہو اتنی وفا، پر جسے دیکھ کے خود وفا جھوم اٹھے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ہر یار نبی دا سونا ہے،
پر یار غار دیاں کیا باتاں انج پیار نبی نال کیتا ہے او دے پیار دیاں کیا باتاں. کیا خیال ہے جناب صدیق اکبر کی گود میں رسول اللہ کا سر ہو او دے پیار دیاں. دشمن ننگی تلواریں لے کے رسول کو تلاش کر رہے ہوں اور رسول اللہ حضرت صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما ہوں او دے پیار دیاں کیا بات ہے. قرآن ریل پہ رکھے، قرآن کی تو شان ہے ہی، پر جس ریل پہ قرآن آ گیا اس ریل کو بھی شان مل گئی. قرآن کی تو شان بڑی افضل ہے، پر جس ریل پہ قرآن آ گیا وہ ریل بھی شان والی. رسول اللہ نے سر رکھا ہے صدیق اکبر کی گود میں، جن کی گود ریل بن گئی ہے چہرہ مصطفیٰ کے. یار غار دیاں او دے پیار دیاں کیا بات ہے. قل ان الفضل بید اللہ، فرما دیجئے فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اسے فضل عطا فرما دیتا ہے. ساری امت کا کلمہ پڑھنا ایک طرف اور صدیق اکبر کا کلمہ پڑھنا ایک طرف، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلے حضور کی نبوت کی تصدیق کی ہے، سب سے پہلے اعلان کیا ہے حضور کی عظمتوں کا اور حضور کی شانوں کا. ثانی اثنین ذما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے، اور صحابہ کی صحابیت حدیثوں سے ثابت ہے، حضرت صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اس لیے جو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. آگے ہے حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ کی معیت کا بیان ہے، لیکن وہاں صفتیں بیان ہوئی ہیں. یہ صفت اپناؤ گے تو اللہ کی معیت ملے گی. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے. یہاں صفتیں بیان ہوئی، نیکی، صبر، تقوی. کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی صفتیں نہ بیان ہو، کہا جائے اللہ اس کی ذات کے قریب ہے. صفت اور ذات میں فرق سمجھتے ہیں. اوروں کے لیے کہا یہ صفت اپناؤ اللہ کا قرب ملے گا، اللہ صابروں کے ساتھ ہے. لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے قرب کو بیان کرتے ہوئے صفت نہیں بیان ہوئی، ذات بیان ہوئی. ان اللہ معنا، یہ جو نا ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، یہ ذات کو بیان کر رہی ہے. رسول اللہ کی ذات اتنی عرفہ اعلیٰ پاکیزہ ہے کہ اللہ حضور کی ذات کے قریب ہے، حضور کی ذات ہی اعلیٰ ہے. پر صدیق اکبر کو حضور نے اپنے ساتھ اس قرب میں شامل کر لیا. ایک حضور کی ذات ہے، ایک صدیق اکبر کی ذات ہے. یہاں صفتوں کا، کردار کا بیان ہی نہیں ہو رہا، یہاں ذات کا قرب بیان ہو رہا ہے. اللہ ان کے قریب ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے. تو وہ ذات کتنی اعلیٰ ہے، وہ ذات کتنی افضل ہے کہ جن کی ذات کو قرب عطا کیا گیا ہے. قل ان الفضل بید اللہ، فرما دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے. آج جہاں میرے آقا کریم کا روزہ مبارک ہے، یہ جگہ کس کے پیسوں سے خریدی گئی تھی؟ یہ جگہ حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے. پھر امت پر صدیق اکبر کی محبت واجب ہو گئی ہے نہیں؟ ذرا اپنے مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. میرے والد کی قبر اگر ہو نا کسی جگہ پہ، اور جس جگہ پہ ہو جس بندے نے وہ جگہ دی ہو وہ کہ میری جگہ پہ قبر بناؤ، میں اس کا شکر گزار رہوں گا یا نہیں؟
حضرت صدیق اکبر کا مال اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے روزے کے لیے وہ جگہ پسند فرمائی ہے جو صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی. امت پر واجب ہے صدیق اکبر کا شکرانہ. اس مسجد کا نام بھی صدیق اکبر. مجھے نہیں پتا کہ اس مسجد کو جگہ کس نے دی تھی، اور میں اتنا جانتا ہوں جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی جگہ دینے والوں کو ثواب ملتا رہے گا. یہ مسئلہ تو آپ نے سنا ہے. مسجد نبوی، پہلی مسجد نبوی جو بنائی گئی ہے وہ صدیق اکبر کے پیسوں سے جگہ خریدی گئی. میں اور آپ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ کے آئیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. ریاض الجنہ میں سجدے دے کے آئے ہیں. ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے یہ جگہ خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. حضرت صدیق اکبر نے صرف نیکیاں نہیں کی، بڑی بڑی نیکیاں. صرف نیکیاں نہیں کی، بڑی اونچی نیکیاں کی. ان کی نیکیاں اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں کہ فاروق اعظم کہتے ہیں کاش ابو بکر میرے ساتھ سودا کر لے، میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لے، مجھے وہ غار والی ایک نیکی دے. پھر حضرت صدیق اکبر نے صرف نیکیاں کی ہیں یا بڑی بڑی نیکیاں؟ صرف نیکیاں کی ہیں. بلال حبشی مؤذن رسول وہ ایک نیکی ہے ابو بکر کی. حضرت بلال حبشی کو خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، خادم رسول بنایا ہے. پہلے امیہ بن خلف کے غلام تھے، خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. تو کس نے خریدا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے خریدا. حضرت صدیق اکبر نے صرف نیکیاں نہیں کی، بڑی بڑی نیکیاں. اچھا، یہ جو قرآن پاک ہمارے سامنے پڑھا ہوا ہے، بندہ کسی مسلک کا ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو پتہ ہے یہ قرآن جمع کس نے کی ہے؟ رسول اللہ پہ قرآن نازل ہوا ہے، آپ نے صحابہ کو پڑھ کے سنایا ہے، یاد کرایا ہے، لکھوایا ہے، پر ایک جگہ جمع نہیں کروایا. مختلف کپڑوں پہ لکھا ہوا ہے، مختلف درختوں کی چھالوں پہ لکھا ہوا ہے. ترتیب حضور نے بتا دی تھی، کون سی صورت پہلے ہے کون سی بعد میں. آیتوں کی ترتیب بھی حضور نے بتا دی تھی، لیکن ایک کتابی شکل میں ابھی قرآن جمع نہیں. سینوں میں محفوظ ہے. حافظ تھے صاحب، ان کے سینوں میں محفوظ ہے. جب جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے جن میں 700 حافظ تھے. حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہے. عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ نے جانیں دی. اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا حضرت صدیق اکبر کو کہ جس طرح حافظ شہید ہوئے ہیں ہمیں چاہیے ہم قرآن ایک جگہ محفوظ کر لیں، کتابی شکل میں لکھوا لیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر ایک کمیٹی بنائی ہے، صحابہ کرام کی کمیٹی، جن میں سارے حافظ ہی تھے اور اعلیٰ درجے کے حافظ تھے. تمام صحابہ کرام کی باہمی جو ہے وہ مشاورت سے سب نے تائید کی ہے، تصدیق کی ہے کہ یہ آیت پہلے ہے، یہ بعد میں ہے، یہ سورت پہلے ہے، یہ بعد میں ہے. حضرت صدیق اکبر نے قرآن پاک لکھوایا ہے ایک کتابی شکل میں. جو حضرت صدیق اکبر کی شانوں کے منکر ہیں نا، وہ بھی قرآن وہی پڑھتے ہیں جو حضرت صدیق اکبر نے جمع کروایا. تو حضرت صدیق اکبر نے صرف نیکیاں کی ہیں، بڑی بڑی نیکیاں. حضرت صدیق اکبر نے صرف نیکیاں نہیں کی، بڑی بڑی نیکیاں کی. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اس لیے قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. وہ جو سب سے بڑا متقی ہے، اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، وہ جو سب سے بڑا متقی ہے اللہ اسے دوزخ سے دور رکھے گا. میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت میں چند پہلو اس لیے بیان کیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے احسانات ہیں امت پر. جب حضور فرمائے کہ میرے اوپر جس کسی نے احسان کیا ہے کہ ان کے
کے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں دے رہا، قیامت کے دن میرا خدا دے گا۔ جب حضور فرمائے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ جب حضور فرمائے میرے اوپر ابو بکر کے احسانات ہیں تو پھر امت پر احسان ہے یا نہیں؟ امت احسان مند ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر امت میں سب سے افضل ہے۔ بعض مسئلے ایسے ہیں کہ جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں، ابتدا میں کیا صورتحال تھی اب کیا ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ بس صحابہ کے دور میں تو کبھی یہ مسئلہ اٹھا ہی نہیں کہ افضل کون ہے۔ ان کے ہاں متفق علیہ بات تھی کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہے، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر حضرت مولا علی شیر خدا ہے۔ شیخین کی افضلیت تو متفق علیہ تھی۔ ایک بزرگ ہے تابعی حضرت میمون، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کو افضل مانتے ہو یا کسی اور کو؟ وہ کھڑے تھے، لرزنے لگے، ان کے ہاتھ میں عصا تھا، وہ گر گیا اور کانپتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں فتنوں کے اس دور تک زندہ رہا ہوں جس دور میں متفق علیہ باتوں کا لوگ جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں، یعنی جس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی یہ ماحول تھا کہ کبھی کان نے سنی نہیں تھی یہ بات کہ کوئی حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرے، اور جب حضرت میمون نے سنا تو حیران ہوئے، کہنے لگے یا اللہ تو نے مجھے فتنوں کے اس دور تک زندہ رکھے، مجھے پہلے موت کیوں نہیں؟ کئی مسائل ایسے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں کہ پہلے کیا ماحول تھا اور آج کیا ماحول ہے۔ بالخصوص اس دور میں وہ زبانیں کھل گئی ہیں اور ہمیں بزرگوں کے ساتھ وہ تعلق حاصل نہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں بہت ساری باتیں نہیں یاد۔ یہ چینی استعمال کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چینی استعمال کرنا ہم تو ایسے خاموش ہیں جیسے آپ نے کبھی استعمال ہی نہیں، سب کر بھی رہے ہیں اور پھر پریشان ہو گئے، پتہ نہیں حرام ہی نہ ہو۔ جب نئی نئی چینی بنی تھی نا تو مصر سے جامعہ ازہر مصر حرام کا فتویٰ ہے، چینی جائز نہیں ہے۔ ایسے بعد میں تو اس کے لیے، اور صرف مصر کے علماء کا فتویٰ تھا، کوئی سارے متفقہ فتویٰ تو نہیں تھا۔ تو مصر کے علماء نے وجہ کیا لکھی؟ انہوں نے کہا اس میں کیمیکل ہے، اس سے فلاں فلاں بیماریاں لگے گی۔ ویسے وہ لگ گئی ہیں یا نہیں لگ؟ ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے نا مصر کے علماء نے کہا تھا کہ چینی سے بچو، یہ نہ استعمال کرو، یہ ناجائز ہے، یہ کیمیکل سے بنائی جا رہی ہے، اور تم سادہ غذا استعمال کرو، میٹھا وہ استعمال کرو جو جینون ہو، جو کیمیکل سے نہ بنایا گیا ہو۔ یہ فتویٰ آیا تھا، اس پر علماء کی بحثیں مناظرے ہوتے تھے، آج کل تو نہیں ہوتے کیونکہ اب سارے اب چینی پہ لگ گئے، یا ہمارے جو یا چینی بنانے والے جو تھے انہوں نے ہمیں اور باتوں پہ لگا دیا اور چینی کے فتوے سے ہٹا دیا۔ اب یہ کوئی بحث ہی نہیں کرتا اس پر کہ چینی جائز بھی ہے، حالانکہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو فتوے موجود ہیں کہ چینی سے بچو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی وجہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ چینی کہا کہ آپ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں کہ اس سے بہت ساری بیماریاں لگیں گی، بہت سارے جسمانی سسٹم میں جو ہے نا فنکشن میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اور بعد کے حالات نے بتایا کہ علماء جو کچھ کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے، خرابیاں پیدا ہوئیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ویسے کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تاریخ بھول گئی ہے کہ کیا کیا سوال اٹھائے گئے، کیا کیا جواب دیے گئے۔ کبھی دور تھا کہ حضرت صدیق اکبر کی عظمت کا کسی کو انکار ہی نہیں تھا، سارے حضرت صدیق اکبر کی شان کو مانتے تھے۔ اور جب حضرت میمون کے کانوں میں یہ آواز پڑی نا، کسی نے سوال کیا تو انہوں نے حیران ہو کے کہا میں اس دور تک زندہ رہا ہوں جب لوگ متفق علیہ باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے
ہم دہریوں کی تقریریں بھی سن رہے ہیں، فلسفیوں کی تقریریں بھی سن رہے ہیں، اور مرزائیوں کی تقریریں بھی نیٹ پہ موجود ہیں، گستاخوں کے بیان بھی نیٹ پہ موجود ہیں، ہم سب کی سن رہے ہیں۔ جبکہ پرانے بزرگ ان کے کانوں میں کسی گستاخ کی آواز پڑتی تھی تو وہ استغفر اللہ توبہ کرتے تھے کہ کیسے میں نے گستاخ کی آواز کو سن لیا۔ ان کے ایمان اعلیٰ درجے کے تھے۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آج میں نے جو ایک خاص بات آپ کی خدمت میں شان صدیق اکبر کے حوالے سے بیان کی ہے، اسی کے حوالے سے یہ اصلاحی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جذب کرنے کی قوت ہم سب کے اندر موجود ہے۔ اب آپ کیا جذب کر رہے ہیں یہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ حضرت صدیق اکبر جس ماحول میں رہے انہوں نے اس ماحول سے چیزیں جذب کی ہیں، اور رسول اللہ کے ساتھ خلوت میں رہے ہیں، انہوں نے حضور کے سینے سے فیض جذب کیا ہے۔ یہ جذب کی طاقت اللہ نے ہم سب کو دی ہے، اور ہم سب کچھ نہ کچھ اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ موت کے وقت وہ جو کچھ اپنے اندر ہم نے جذب کیا ہوا ہے نا وہ ظاہر ہوگا، اسی کا نام قبر ہے، کہ جو کچھ ہم نے اپنے اندر بھرا ہے وہ روحانی اعتبار سے قبر میں ہمیں ملے گا، ظاہر ہوگا۔ تو آج اپنے اندر کسی چیز کو جذب کرتے ہوئے احتیاط کریں کہ پلیتی ہمارے اندر جا رہی ہے یا پاکیزگی جا رہی ہے۔ مسجد کا مینار دیکھے اندر نہیں آئے، باہر سے مینار دیکھے نا پھر بھی ایک پاکیزگی اندر جاتی ہے، خدا کی یاد آتی ہے، نماز کی طرف دھیان جاتا ہے۔ حالانکہ بندہ مسجد میں داخل نہیں ہوا، صرف مسجد کا مینار دیکھا ہے۔ اگر مسجد کا مینار دیکھنے سے دھیان نیکی کی طرف جاتا ہے تو مسجد میں آ کے بیٹھنے سے کیا کچھ جذب ہوگا، قرآن پڑھنے سے کیا کچھ جذب ہوگا۔ اپنے آپ کو زیادہ نیکیوں میں مصروف رکھیں، صالحین کے پاس بیٹھیں، اور دنیا میں غافل دوستوں کے پاس بیٹھنے کی بجائے قبرستان میں کسی اللہ کے ولی کی قبر پر جا کے بیٹھیں۔ روز نہیں جا سکتے، ہفتے بعد چلے جائیں، جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ چلے جائیں، آپ کی روح روحانیت کو جذب کرے گی، آپ کی روح آخرت میں کام آنے والا نور اپنے اندر جذب کر لے گی۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے سب سے زیادہ قوت جاذبہ عطا فرمائی۔ انہوں نے جو کچھ جذب کیا ہے نا حضور کی بارگاہ سے، وہ اتنا زیادہ تھا کہ اب حضور نے ان کا ایڈریس اور اپنا ایڈریس علیحدہ نہیں بنایا، ابو بکر کو اپنے پتے پہ ہی رکھا ہے۔ کاش سمجھے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صدیق اکبر آج بھی محمدی پتے پر ہے۔ صدیق اکبر کا ایڈریس کیا ہے؟ گنبد خضرا۔ صدیق اکبر کا ایڈریس کیا ہے؟ قرب رسول، پہلو رسول، یار غار دیاں کیا پاتا۔ حضرت صدیق اکبر آج بھی محمدی پتے پر ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آنکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، آنکھوں سلام وہ ہمارے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی۔ تیری قسمت لاکھوں میں ہدایت پہ، چہرہ مصطفیٰ سے قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ سے قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں
लाखों सलाम शफ़ाए और प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। दरस कुरान पाक पे तिलावत सलाम खानी बयान दरूद सलाम जो आमाल हसना किए गए इन्हें तेरी पाक बारगाह में पेश करते हैं दर्जाए कबूलियत अता फरमा। ये सब बहाने हैं तुझे राजी करने के, इलाही हम गुनहगारों पे राजी हो जा। इलाही हमें अपनी रजा अता फरमा और अपनी रहमत से आला अजर सवाब अता फरमा। इन आमाल हसना का सवाब सैयदुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदीयतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आपके वसीला जलीला से तमाम अंबियाए किराम, खुलफाए राशिदीन, आले अतहार, हसनैन करीमैन, सहाबाए किराम, शुहदाए इस्लाम, तमाम सलासिल के मशाइख बुजुर्गान दीन को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। शुहदाए फलस्तीन को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। तमाम हाज़रीन महफिल के आबाओ अजदाद को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। वो अहबाब जो दरसे कुरान के इस मिशन में इब्तदा में हमारे साथ थे, आज दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, इलाही उन मरहूमीन को इसाले सवाब करते हैं, कबूल फरमा। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इलाही हजूर की सारी उम्मत मरहूमा को बख्शिश अता फरमा। दरसे कुरान पाक की बरकतें हम सब को नसीब फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जिस भाई के लिए दुआ करने को कहा गया है, इलाही उन्हें सेहत अता फरमा, शिफाए कामिला अता फरमा। जो बेरोजगार हैं उन्हें बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। जिनकी औलादें जवान हैं उन्हें अच्छे रिश्ते अता फरमा। हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, घरों में अमन और सुकून अता फरमा। इस दौर के फितनों से हमें बचा ले, ऐ बचाने वाले हमें बचा ले। ऐ करीम तेरी बारगाह में फरियाद है, फरियाद है, फरियाद है, अहले फलस्तीन को फतह अता फरमा। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को जुल्म से निजात अता फरमा। निहत्ते मुसलमानों की गायबाना मदद फरमा। आलमे इस्लाम को मुत्तहिद फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा। इलाही अहले फलस्तीन को आज़ादी अता फरमा। तमाम हाज़रीन की जायज़ दिली हाजतें पूरी फरमा। जिन दोस्तों ने दरसे कुरान पाक के इंतज़ामात में कोई ड्यूटी दी है, तमाम मुंतज़िमीन मुआविनीन को अजर अज़ीम अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।